ہمارا انداز یہاں سے گڑبڑ شروع کرتا ہے. جب ہم وہ کہتے ہیں نا جی میں جی بات منہ پہ کہہ دیتا ہوں، منہ پہ بات آپ کہیں، سچ بولیں پر اپنے بارے میں بولیں. آپ بتائیں کہ میں کتنی چوریاں کرتا ہوں، آپ بتائیں میں کتنے جھوٹ بولتا ہوں، آپ کے سچ بولنے کا پتہ چلتا ہے. آپ سچ بولیں پر اپنے بارے میں. دوسرے کے بارے میں سچ بولنے کا اتنا شوق آپ کو کب سے آ گیا؟ سچ بولنے کا حکم ہے اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں تو پردہ پوشی کا حکم ہے. تو جہاں پردہ پوشی کا حکم تھا وہ آپ کھولتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں منہ پہ بات کرتا ہوں. تو چلو ٹھیک ہے، آؤ ایس ایچ او کے پاس چلتے ہیں، اس کے منہ پہ بات کرنا. منہ پہ بھی تو آپ غریب کی بات کرتے ہیں. بات تو آپ غریب جج صاحب کے منہ پہ بات کرو، جا کے ان سے کہو کتنے کیس کیوں اپنے لٹکائے ہوئے، فارغ کرو ساتھ. آؤ نا وزیر خزانہ کے منہ پہ بات کرو. یہ کس کے منہ پہ بات کرنا؟ ادب والی زندگی اپنائیں، لب و لہجے میں آداب لائیں، اور ہر ایک شخص کے تعلق سے. میں بڑی قدر کرتا ہوں اس شخص کی جس بندے نے میری مسجد میں الیکٹریشن کا کام کیا. اس لیے کہ میں جتنا مرضی بہترین مولوی ہوں نا، جب تک وہ لائٹیں نہیں جلائے گا کام کو نہیں چلے گا. لیکن ہم اس کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہوتے. آپ قدر کریں جس بندے نے آپ دیکھیں نا میرے بھائی، آپ میں مثال دینا میرے لیے ضروری ہے. جو شخص آپ کو واش روم ارینج کر کے دیتا ہے مسجد میں، وہ کتنا بڑا کام کرتا ہے. اس کے بغیر نظام چلتا ہے؟ تو اس کی عزت ہے ہماری نظر میں. یہ پیدا کریں، آپ یہاں سے بات شروع کریں، پھر بات آگے لے کے جائیں. آج لوگوں نے تیزی کے ساتھ ماحول بنایا ہے. کچھ لوگوں نے اپنی تقریریں چمکانے کے لیے قوم کو الجھا دیا. اہل بیت کی شان اس طرح بیان کی کہ محسوس ہوا کہ صحابہ کے مقابلے میں بات آ گئی، اور صحابہ کی شان اس طرح بیان کی کہ لوگوں کو یوں بتایا کہ جیسے کوئی معاملہ کیوں آپ نے ترازو لے لیا. اور میں تو چونکہ تھوڑا خشک ہوں، کئی دفعہ میں منع کر دیتا ہوں. آج میں بتاؤں گا جی حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے. بھئی آپ کیوں بتائیں گے؟ آپ کے بتانے سے شان بڑھے گی؟ ان کی شان تو قرآن نے بیان کر دی ہے، نبی پاک نے بیان کر دی. آپ تو نقل کریں، آپ کہیں میں نے وہاں سے پڑھا سنانے لگا ہوں. آپ الجھائیں نہیں، اس طرح کا ماحول نہیں بنائیں جس سے گڑبڑ پیدا ہو. میں آج بتاؤں گا اہل بیت کی شان کی، آپ بتائیں گے اس حسن اور حسین کی شان، آپ بتائیں گے جو سواری بھی کریں تو مدینے والے کے کندھوں پہ کرتے ہیں. آپ کیا بیان کریں گے ان کی شان؟ ان کی شانیں بیانیں ہو چکی ہیں. اب تو ان کا ذکر کرنا ہے، ان شانوں کا اب تو تذکرہ کرنا ہے. آپ کوئی نئی چیز کہاں سے گھڑ کے لائیں؟ ادب کریں، اکرام کریں، احترام کریں. اور آپ کو یہ جو ادب ہے یہ آپ کو خوبصورت کر دے گا. آپ شستہ ہو جائیں گے، آپ ایک اچھے نفیس انسان بنیں. ادب شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اپنی سوچ سے. لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. آپ کے لب و لہجے میں حسن ہو کسی کے بارے میں، کسی کو اپنے سے بڑا جانیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اچھا سوچنے لگیں گے تو دل ٹھنڈا رکھے گا اللہ تعالیٰ. پھر بہت ساری کمزوریوں سے ویسے آپ بچیں گے، لیکن اگر تکلف پیدا کریں گے تو خرابی ہوگی. باتیں میں نے کیونکہ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، عصر کا وقت قریب ہے. مجھے کہا گیا کہ حضرت شیخ الحدیث علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ کہیں. میں ان کے بارے میں کیا کہوں گا؟ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے شیخ، اور علوم اسلامیہ کی بنیاد ہوتی ہے گرامر. اس کے وہ ماہر لوگوں میں سے تھے. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرنے سے پرہیز کرتا ہوں. بات وہی کرنی چاہیے جیسے اللہ رسول خوش ہوں. تو میں اس طرح کی تعریفیں بھی نہیں کرتا جن سے محسوس ہو کہ مجمع لوٹنا مقصد ہے. میں نے ان کے انتقال کے بعد بھی کہا تھا کہ لوگ انہیں تحریک لبیک کے امیر کے طور پہ جانتے. کیا بات ہے ان کے اس منصب کی، اگرچہ میں کبھی ان کی جماعت کا حصہ نہیں رہا، پر کیا بات ہے اس منصب کی بھی. پر میں انہیں اس طرح جانتا ہوں کہ وہ دین کے طالب علموں کے ایک بہترین استاد، ایک بہترین استاد. پر میں انہیں اس طرح جانتا ہوں کہ وہ انسانوں کے اندر ایک بہترین انسان تھے، بہترین انسان. یعنی محدثین تو امام نبوی کا حوالہ دیں گے نا، ارشاد الساری اور عمدۃ القاری کی باتیں بتائیں گے، لیکن وہ عجیب انسانوں میں تھے کہ وہ اپنی بظاہر ان پڑھ والدہ کی باتیں بھی لوگوں کو بتاتے تھے. وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ میرا بھائی اگرچہ پڑھا لکھا نہیں کہ میری یوں تربیت کرتا ہے. انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی ہمیں دی ہیں، ان سے پیار کرنے والے کچھ اور چیزوں. میری ان سے پچھلے ماہ کی 24 تاریخ کو ملاقات ہوئی. وہ آئے ہمارے شہر سے گزر رہے تھے تو کچھ دیر رک گئے. میرے بچوں کو کچھ پیسے دینے لگے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ
حضرت آپ آ گئے، اتنے بڑے آدمی کافی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں کوئی سیٹھ نہیں ہوں کہ میں پیسے بانٹ رہا ہوں، میں تو میری 400 روپیہ تنخواہ تھی اور میں مسجد میں مؤذن کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ جب آپ یہ اخلاق کی پختگی ہوتی ہے، پختہ مزاج، پختہ اخلاق، سادہ اور وزادار آدمی، ان کی زندگی سے اور بھی آپ بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں دی ہیں، اور شوق تھا انہیں لوگوں کو علم دین پڑھانے کا، شوق اکثر کہا کرتے تھے تحریکی مصروفیات میں میری تدریس لے لی ہے، ورنہ دل میرا یہی کرتا ہے کہ میں لوگوں کو پڑھانا اور علماء تیار کرنا، یہ ان کا ذوق تھا۔ تحریک لبیک سے جو لوگ منسلک ہیں اور جو ان سے پیار کرنے والے ہیں، اور جو ویسے، میں نے اس وقت بھی اب آپ سے کہا تھا کہ ویسے ان سے پیار کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مدارس کو مضبوط کریں، اس لیے کہ وہ انہوں نے تو عمر ہی ساری مدرسوں میں گزاری، پہلے پڑھتے رہے پھر پڑھاتے رہے۔ آپ مدرسوں سے تعلق مضبوط کریں۔ مدارس اسلامیہ دراصل حسن ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے، جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، اور گفتگو کے دوران جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ اللہ کریم دوستوں کی کاوش کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مغرب کی نماز کے بعد مجھے بیان کرنا ہے ملتان شریف، اور پھر عشاء کے بعد بھی ایک جگہ پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بندے کے سفر کا جو اس طرح کا مسافر ہو کہ وہ مسلسل سفر میں ہو۔ پھر آپ لوگ جب ملنے کے لیے دوڑتے ہیں تو مجھے بھی دقت ہوتی ہے کہ یار کیا لگا ہوا ہے، ہمیں کوئی پیار سے آیا ہے، لیکن وہ جو آگے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے اس پر پہنچنا بھی تو ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میں اسی پر اجازت لوں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔